سرمد سر جھکائے اپنے اکلوتے کمرے جو کہ بیک وقت بیڈ روم، کچن اور ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا میں بیٹھا اپنے ماضی کی راکھ کو رید رہا تھا۔ چائے میز پر پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اس کے دل کے اندر یادوں کا دھواں بھرا ہوا تھا جو کہ اس کی آنکھوں کو جلا رہا تھا۔ سنا ہے کہ دھواں چاہے یادوں کا ہو یا لکڑی کا، جلتی آنکھ ہی ہے، اور یہی اس وقت اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ عریشہ سے اس کی جان پہچان اس کی خالہ کے گھر ہوئی تھی۔ وہ اس کی خالہ کی پڑوسن تھی۔ جھکی جھکی نظریں، مہذب انداز اور مشرقی لباس، سر پہ سلیقے سے لیا ہوا دوپٹہ، اس کے دل کو وہ بھا گئی۔ اب تو ایسے انداز و اطوار بہت کم دیکھنے کو ملتے تھے۔ وہ مہوید سے اسے دیکھتا ہوا خالہ کے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا اور اچانک سامنے پڑے صوفے سے ٹکرا گیا۔ ایک مترنم ہنسی گونجی۔ سرمد نے پلٹ کے دیکھا۔ وہ چندے آفتاب، چندے ماہتاب وہاں سے جا چکی تھی۔ اتنے میں زینی خالہ نے آ کر اس کا کان مروڑا۔ کیوں جی، یہ کیا ہو رہا تھا؟ میری پڑوسن پر ڈورے ڈالے جا رہے تھے کیا؟ سرمد تھوڑا سا خجل ہوا، پھر خالہ سے لاڈ بھرے انداز میں اس کے بارے میں پوچھنے لگا۔ زینی خالہ نے پہلے تو ٹال مٹول سے کام لیا، مگر پیارے بھانجے پر ترس کھا کر بولی، بس زیادہ نہیں بتاتی، صرف اتنا ہی جاننا تمہارے لیے کافی ہے کہ یہ ہمارے نئے پڑوسی ہیں اور اس کا نام عریشہ ہے۔ FSC کر رہی ہے اور میرے پاس پڑھنے آتی ہے۔ اور سنو خبردار، اگر تم نے میرے گھر کے چکر بہانے بہانے سے لگائے تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ شریف بچے کسی کو تنگ نہیں کرتے۔ زینی خالہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا، مگر دل کی دنیا تو کب کی لٹ چکی تھی۔ گھر واپس آ کر بھی وہ کھویا کھویا رہا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بار بار عریشہ کا سراپا آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ مشرقی حسن نے اسے مبہوت کر دیا تھا، مگر یہ مہویت اور گمسم والی کیفیت ابا کی ایک گرجدار آواز کے سامنے پانی بھرتی نظر آئی۔ جب ابا نے اسے شوربے کے بجائے پانی میں نوالے ڈبو ڈبو کے کھاتے دیکھا۔ ابے او مجنوں کی اولاد، دھیان کدھر ہے تمہارا؟ کس کے خیالوں میں اتنا غرق ہے کہ تمہیں شوربے اور پانی کا فرق بھی سمجھ نہیں آ رہا؟ ابا کی ایک آواز ہی اسے خیالوں کی دنیا سے باہر لا پٹکا۔ اس کے ساتھ ساتھ اماں کی بھی شامت آ گئی۔ ارے نیک بخت، سنبھال اپنے لاڈلے کو، مجھے اس کے طور طریقے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کل کلا کوئی چاند نہ چڑھا دے، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اگر اس کا کوئی عشق معشوقی والا چکر ہے تو مجھے پتہ چلا تو کھڑے کھڑے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اماں بیچاری ہمیشہ کی طرح خاموش ہو گئی۔ سرمد نے منمناتے ہوئے ابا کو اپنی صفائی پیش کی کہ کچھ دن پہلے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں۔ اس سلسلے میں سنڈے پلان بنا رہا تھا۔ ٹیبل کے گرد بیٹھے اس کے تینوں بہن بھائی بھی دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ ابا نے غصے سے سب کی جانب دیکھا اور کچھ کہے بنا وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جاتے ساتھ ہی تینوں کا فلک شگاف قہقہا بلند ہوا۔ ایرج بولی، او اچھا، یہ کون سا ایگزامز کا سنڈے پلان بنا رہا تھا؟ ذرا ہم بھی تو سنیں بھائی حنان۔ اور تبریز بھی بہن کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کے سر پر سوار ہو گئے۔ بتائیں بتائیں بھائی، وہ تینوں شرارت سے دانت نکالتے ہوئے بولے۔ سرمد نے سب کو ہری جھنڈی کرا دی اور یہ کہتا ہوا بائک کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا کہ مجھے کالج سے دیر ہو رہی ہے۔ کچھ دنوں بعد سرمد کو اماں نے کسی کام کی غرض سے زینی خالہ کے ہاں چلنے کو کہا۔ سرمد کی آنکھوں میں دیپ جل اٹھے۔ جھٹ سے بولا، جی اماں ضرور، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اور اماں حیرت میں مبتلا ہو گئیں۔ وہ سرمد تو انہیں دور دور تک نظر نہ آیا جو کہیں لے جانے کے لیے 2 گھنٹے منتیں کرانے کے بعد راضی ہوتا تھا۔ زینی خالہ کا گھر چند منٹ کی مسافت پر تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دل ہی دل میں عریشہ کی موجودگی کی دعائیں مانگنے لگا۔ دل کی مراد پوری ہوئی۔ وہ ناز و پرور خالہ کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اماں کے انداز سے لگ رہا تھا کہ انہیں بھی وہ بہت اچھی لگی ہے۔ جب اس نے ادب سے انہیں سلام کیا تو اماں نے نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سلام کا جواب بڑے پیار سے دیا۔ زینی خالہ اتنے دنوں بعد اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ سرمد کی نظروں کا تعاقب بھی کیا جو عریشہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ انہوں نے زور سے ہنکارا بھرا اور تنبیہی نظروں سے اسے گھورا۔ سرمد سٹپٹا گیا۔ اتنے میں عریشہ کا کام مکمل ہو گیا اور وہ خالہ سے اجازت لے کر گھر چلی گئی۔ سرمد کو لگا گویا اس کا دل بھی ساتھ ہی لے گئی ہو۔
اماں نے عریشہ کے بارے میں پوچھا تو خالہ نے بتایا کہ میری پڑوسن ہے، بہت نیک اور شریف لوگ ہیں۔ اماں نے جھٹ سے کہا اگر اتنے اچھے لوگ ہیں تو ذرا اپنے سرمد کو ذہن میں رکھنا، آج کل کے زمانے میں لڑکے اور لڑکیوں کے اچھے رشتے آسانی سے نہیں ملتے، اب اسے ڈھونڈنا شروع کروں گی تو کچھ حاصل ہوگا، ورنہ جلد بازی میں اکثر منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ زینی خالہ نے کناکیوں سے سرمد کو دیکھا جس کی بانچیں خوشی کے مارے کانوں تک کھلی جا رہی تھی۔ شام کو اماں نے جب ابا کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو گھر میں گویا بھونچال آ گیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی سے رشتہ تلاش کرنے کی، پہلے کچھ پڑھ لکھ لے، کسی قابل ہو جائے، 4 پیسے کمائے تب سوچیں گے، اور ویسے بھی غیروں کی بیٹی اپنے سر پر لا کے کیوں بٹھائیں، اپنے مر گئے ہیں کیا؟ وہ کمال کی بیٹی لولی لنگڑی ہے یا جواد کی لڑکی بھینگی ہے؟ کیا ہوا اگر ایک پرائمری پاس اور دوسری میٹرک فیل ہے تو؟ ہیں تو اپنے ہی نا، ارے غیروں کا کیا بھروسہ۔ ابا نے اچھا خاصا لیکچر دے ڈالا۔ تیز ہوا کے جھونکے سے ایک دم کھڑکی کا پٹ کھل گیا اور یک بستہ ہوا نے سرمد کو خیالات کی دنیا سے باہر دھکیلا، اور 2 بج گئے۔ سرمد نے وال کلاک پہ نظر ڈالی، چائے بھی سرد ہوا کی طرح یک ہو چکی تھی۔ اس نے چائے پینے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ صبح آفس سے اسے چھٹی تھی، نیند بھی روٹھی ہوئی محبوبہ کی طرح دور بھاگ گئی تھی۔ اسے وہ خوشگوار پل یاد آیا جب عریشہ زینی خالہ کے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئی، اور اتفاق سے وہ بھی وہیں پر موجود تھا۔ وہ FSC میں نمایاں پوزیشن حاصل کر چکی تھی۔ خالہ کے کچن میں جا کر اس نے چائے بنائی اور مٹھائی کے ساتھ بھاپ اڑاتی چائے ٹرے میں سلیقے سے رکھ کر لے آئی۔ پہلی بار اس نے سرمد کی والہانہ نظروں کو محسوس کیا تو اس کے اعرض گلابی ہو گئے، چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ سرمد دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ زینی خالہ نے آج سرمد کو تنبیہ نظروں سے نہیں گھورا، انہیں بھی اب یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ وہ سرمد کی جاب کے انتظار میں تھی تاکہ جاب لگتے ہی وہ عریشہ کے گھر جا کر رشتے کی بات کریں۔ ان کا خیال تھا کہ اس قدر حسین اور سلجھی ہوئی لڑکی ان کے بہنوئی کے دل میں بھی جگہ بنا لے گی، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی۔ سرمد نے فائنل کے ایگزام دیتے ہی مختلف اداروں میں جاب کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ انٹرویوز دینے میں گزارا، اس دوران اس کا رزلٹ بھی آ گیا۔ آخر کار کافی جگہ انٹرویو دینے کے بعد ایک جگہ معقول تنخواہ پر اسے ملازمت مل ہی گئی۔ ابا کو بھی کچھ سکون ملا۔ ابھی نوکری کیے مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ابا کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اماں سے ایک دن صبح ہی صبح کہنے لگے کہ کمال کے گھر جا کے رشتہ پکا کرائے۔ اماں کے ساتھ ساتھ 4 بچے بھی ہکا بکا رہ گئے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے ابا نے غصے میں یوں ہی کہا تھا، مگر یہاں تو بات پتھر پہ لکیر کی طرح لگ رہی تھی۔ کہاں سرمد جیسا وجیہہ پڑھا لکھا اچھی پوسٹ پہ بڑا جوان لڑکا، اور کہاں کمال چچا جو کہ رشتے میں ابا کے کزن تھے، ان کی پرائمری پاس نکمی سی عالیہ جسے نہ بات کرنے کا ڈھنگ نہ ہی پہننے اوڑھنے کا سلیقہ، اوپر سے بلا کی زبان دراز اور لڑاکا قسم کی لڑکی تھی۔ اماں نے کمزور سا احتجاج کیا تو ابا کا میٹر ہی گھوم گیا۔ خبردار میرے فیصلے کے آگے کسی نے چوں بھی کی تو گھر سے باہر نکال دوں گا، میں خود ہی کمال سے بات کرتا ہوں، تم جیسی عورتوں سے ڈھنگ کے کام نہیں ہوتے۔ ابا غصے سے بولے۔ سرمد جو کہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا ایک دم ابا کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ آج تک وہ کبھی بھی باپ کے سامنے نہیں بولا تھا، مگر ہر بار اماں کی توہین اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اماں کی آنکھوں کی نمی اسے تڑپا دیتی تھی، بلکہ سب بہن بھائیوں کا یہی حال ہوتا تھا۔ ابا جب بھی اماں کی تذلیل کرتے تھے یہ اماں کی ہی تربیت تھی جو انہیں باپ کے آگے سر نہیں اٹھانے دیتی تھی۔ مگر آج سرمد نے ابا سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹھیک ہے ابا جان، آپ کمال چچا سے بات کریں، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ ابا نے تیوری چڑھائی۔ اماں پریشان ہو گئی۔ ایرج، حنان اور تبریز سراسیمہ ہو گئے کہ سرمد کیسے انہونی بات کر رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ ابا بولے، ہاں بھائی شرط بتا۔ سرمد بولا، آج کے بعد اماں کی بے عزتی نہیں کریں گے، ورنہ میں آپ کی پسند کی شادی بھی نہیں کروں گا اور گھر بھی چھوڑ دوں گا۔ ابا کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہو گئے۔ اچھا تو صاحبزادے کو یہ لگتا ہے کہ میں تمہاری اماں کی بے عزتی کرتا رہتا ہوں؟ 4 پیسے کیا کمانے لگ گئے ہو، باپ کے آگے بولنا شروع کر دیا؟ یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے؟ ابا گرجے۔ ٹھیک ہے ابا جی، پھر جیسے آپ کی مرضی۔ سرمد اٹل لہجے میں بولا، اگر زندگی ایسے ہی گزارنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں آج ہی اپنا ٹرانسفر کسی دوسرے شہر کراتا ہوں، نہ میں آپ کو نظر آؤں گا نہ ہی کوئی مسئلہ پیدا ہوگا۔ یہ کہہ کر سرمد گھر کا دروازہ عبور کر گیا۔ پیچھے سے اماں کی آواز نے پاؤں جکڑ لیے۔ سرمد، اگر ایسا کیا تو میں جی نہیں سکوں گی۔
تینوں بہن بھائی بھی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پہ خاموش التجا لیے کھڑے تھے۔ ابا کی ضد اور سخت مزاجی اکثر گھر کی فضا میں کڑواہٹ گھول دیتی تھی، مگر سب اماں کی وجہ سے ہی سب تلخی سہ جاتے تھے۔ ابا نے یہ کہہ کر بادل ناخواستہ ہتھیار ڈال دیے کہ چل ٹھیک ہے، مان لی تیری شرط، اب میں تیرا رشتہ پکا کرنے جا رہا ہوں۔ سرمد نے آنکھوں میں آئی نمی کو چھپا لیا، سب اس کے دل کا حال جانتے تھے۔ ابا کے جاتے ہی اماں ایرج کو لے کر زینی خالہ کے گھر چلی گئیں، انہیں جا کے ساری صورتحال بتائی کہ شاید وہ کچھ حل نکال سکیں۔ زینی خالہ نے انہیں تسلی دی کہ میں سب سنبھال لوں گی، عریشہ کے والدین سے میں بات کی تھی، سرمد کے بارے میں وہی رشتہ کرنے پر راضی ہیں، میں شام کو آ کر بھائی جان سے بات چیت کرتی ہوں، انہیں میں قائل کر لوں گی۔ عریشہ بہت خوبیوں کی مالک ہے، مجھے یقین ہے وہ آپ کے گھر آ کر سب کے دل جیت لے گی۔ اماں ان کی بات سن کر قدرے مطمئن تو ہو گئی، مگر دل میں یہ خدشہ سر ابھار رہا تھا کہ اگر عالیہ کے ماں باپ نے رشتہ قبول کر لیا تو پھر چاہے جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، سرمد کے ابا اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے۔ شام ہوتے ہی ابا ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ پکڑے خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے، سامنے زینی خالہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ زینی خالہ نے سلام کیا، حال پوچھا، ابا سلام کا جواب دے کر بولے، خیر تو ہے، آج ہمارے گھر کا راستہ بھول گئی ہو؟ زینی خالہ نے جواب دیا، جی بھائی جان، ایسا ہی سمجھ لیں۔ پھر ہنس کر بولی، میں دراصل آپ سے ایک خاص بات کرنے آئی ہوں، سرمد کے رشتے کے سلسلے میں۔ ابا نے غیر دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، بولو، سن رہا ہوں۔ زینی خالہ سب کی طرف دیکھتے ہوئے گویا ہوئی کہ ہمارے ہمسائیوں کی بیٹی نے بہت خوبصورت اور بے پناہ خوبیوں کی مالک ہے، مؤدب اور سلیقہ شعار بھی ہے، اور پڑھی لکھی بھی ہے، بہت اچھے اور وفادار لوگ ہیں، میں چاہ رہی تھی اگر سرمد کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیں تو۔ ابا ان کی بات کاٹ کر بولے، سرمد کا رشتہ میں پکا کرایا ہوں، اگلے مہینے کے آخری ہفتے میں ہم بارات لے کر جائیں گے، یہ لو مٹھائی کھاؤ۔ ابا نے مٹھائی کا ڈبہ زینی خالہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا، مگر بھائی جان آپ ایک نظر لڑکی کو تو دیکھ لیں۔ نہیں، ہرگز نہیں، میں جہاں بات پکی کر کر آیا ہوں وہیں شادی ہوگی بس۔ ابا اونچی آواز میں بولے، بیچاری اماں چپ سادھے ایک طرف بیٹھی تھی۔ ایرج، حنان، تبریز اور سرمد سب کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا، کسی کو اس رشتے کی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ زینی خالہ نے ایک بار پھر کوشش کی ابا کو سمجھانے کی، بھائی جان آپ کم از کم اتنا انصاف تو کریں نا کہ لڑکی سرمد کی طرح تعلیم یافتہ تو ہو، میں نے سنا ہے جہاں آپ رشتہ طے کر کے آئیں وہ پرائمری پاس ہے، آج کل کون ایسا کرتا ہے جیسا آپ کر رہے ہیں، اس طرح تو آنے والی نسل کی بھی اچھی تربیت نہیں ہو سکے گی، خدارا یہ ظلم مت کیجیے۔ ابا نے ہاتھ اٹھا کر انہیں مزید بولنے سے منع کر دیا اور یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے کہ شادی کی تیاریاں شروع کرو بس۔ سرمد بیچارہ سر جھکائے بیٹھا تھا، زینی خالہ کو عریشہ سے رشتہ نہ ہو سکنے کا بڑا دکھ تھا، انہوں نے عریشہ کی نظروں میں بھی پسندیدگی کی جھلک دیکھ لی تھی، انہوں نے تو ڈھکے چھپے لفظوں میں اس کے گھر والوں سے بھی بات کر لی تھی، اب وہ اپنی جگہ شرمندہ تھیں کہ انہیں کیا جواب دیں گی اور کس منہ سے بتائیں گی کہ سرمد کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے۔ سرمد نے زینی خالہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے آنکھوں میں جھانک کے بولا، خالہ یہ گھاٹے کا سودا میں نے اماں کی خاطر کیا ہے، مجھ سے اماں کی بے عزتی برداشت نہیں ہوتی تھی، ابا کی اس شرط پہ بات مانی ہے کہ کبھی اماں کی بے عزتی نہیں کریں گے، آپ پریشان نہ ہو، عریشہ کے نصیب میں بہتر رشتہ لکھا ہوگا، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، یہ قسمت کے کھیل ہوتے ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ زینی خالہ نے سرمد کا ماتھا چوم لیا اور گلوگیر لہجے میں بولی، اللہ تمہیں بہترین اجر دے گا میرے بچے، تم نے ماں کی خاطر یہ کڑوا گھونٹ بھرا ہے۔ سرمد اداسی سے مسکرا دیا۔ دن گزرتے دیر نہ لگی، شادی کی تیاریاں آخری مراحل میں پہنچ گئیں۔ اتفاق کی بات ہے عریشہ کی فیملی ان دنوں شمالی علاقہ جات کی سیر کے لیے چلے گئے تھے۔ زینی خالہ کچھ پرسکون سی ہو گئی کہ جب تک وہ لوگ واپس آئیں گے تب تک سرمد کی شادی ہو چکی ہوگی، بعد میں وہ مناسب طریقے سے انہیں وجہ بتا دیں گی۔ آج سرمد کی مہندی تھی، شام تک سب انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ ابا نے سب کو جلدی جلدی تیار ہونے کا کہا اور حال کی ٹائمنگ پر وہ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی وہ سب مٹھائیوں کے ٹوکرے اور دیگر سامان گاڑیوں میں رکھ کر نکلنے ہی لگے تھے کہ ابا کا موبائل بج اٹھا۔ کمال چچا کی کال تھی۔ ابا کہنے لگے، دیکھا وہ لڑکی والے ہو کر پہلے پہنچ گئے ہیں اور ہم ابھی تک گھر سے نکل ہی نہیں رہے۔ کال اٹینڈ کی تو ابا کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اماں، زینی خالہ اور چاروں بچے اور باقی مہمان ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ دوسری طرف ابا اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے، کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ابا سے کچھ پوچھتے۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر ابا دھیرے سے بولے، سامان واپس اتار لو،
مگر کیوں، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ سب ایک دم بولے۔ ابا نے کچھ دیر توقف کیا، پھر بولے، کمال کی عزت کا جنازہ نکل گیا، بھاگ گئی عالیہ گھر سے۔ اس کا کسی اور لڑکے سے چکر چل رہا تھا۔ اس کی اپنی ہی بہن نے بھاگنے میں اس کی مدد کی ہے۔ وہ رات کو ہی گھر چھوڑ کے چلی گئی اور گھر والوں کو کچھ دیر پہلے پتہ چلا۔ ابا شرمندہ شرمندہ سے لگ رہے تھے۔ ان میں کسی سے آنکھ ملانے کی ہمت نہ تھی۔ گھر آئے مہمان چمگوئیاں کرنے لگے۔ سرمد اور باقی گھر والوں کے چہروں پر اطمینان جھلکنے لگا۔ شادی کی تقریبات منسوخ کر دی گئی اور سب کو مطلع کر دیا گیا۔ 2 دن گھر کا ماحول کچھ عجیب سا رہا۔ سرمد کسی حد تک ذہنی کرب میں مبتلا ہو گیا۔ اگلے ہی ہفتے اس نے اب ٹرانسفر دوسرے شہر کرا لیا۔ سب کے لاکھ روکنے کے باوجود وہ دوسرے شہر چلا گیا اور گزشتہ 6 ماہ سے واپس گھر نہیں گیا تھا۔ ہاں، اماں سے بات چیت ہو جاتی تھی۔ وہ اکثر بتایا کرتی کہ اب اس کے ابا بہت بدل گئے ہیں۔ ان میں اب وہ دم خم باقی نہیں رہا۔ گھر والوں سے رویہ بہت اچھا ہو گیا اور وہ اسے یاد بھی کرتے ہیں۔ اماں نے ہی اسے یہ بھی بتایا کہ اب وہ زینی خالہ کے گھر بھی آتے جاتے ہیں۔ سرمد نے اذان کی آواز پر وال کلاک کی طرف نظر دوڑائی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ خیالات کی دنیا میں وہ اس قدر مگن تھا کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اس نے اٹھ کر یک بستہ پانی سے وضو کیا، سردی کی شدت کم کرنے کے لیے ہیٹر جلایا اور نماز ادا کی۔ اللہ کے سکون سے قلب کی دعا مانگی۔ اتنی دیر میں بھوک کا احساس جاگا۔ اپنے لیے چائے بنائی اور سلائس گرم کیے اور جیم لگا کے ناشتے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ آج اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے گھر واپس جانے کو، مگر عریشہ کی یاد نے اس کی اس خواہش پر پہرا لگا دیا۔ کیا فائدہ وہاں جا کے دل جلانے کا؟ پتہ نہیں اب تک تو اس کی شادی بھی ہو گئی ہوگی یا نہیں۔ اس نے کبھی بھی اماں یا زینی خالہ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا۔ اس نے اٹھ کر ہیٹر بند کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی وہ نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ بے خبر سوتا رہا۔ اس کی آنکھ مسلسل تیز دستک سے کھلی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو کوئی مجھ سے ملنے نہیں آتا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی اماں، ابا، زینی خالہ اور سب بہن بھائیوں کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اماں ابا نے باری باری اس کا ماتھا چوما۔ ابا نے اسے گلے بھی لگایا۔ ان سب کو سامنے پا کر سرمد کا دل اطمینان سے بھر گیا۔ زینی خالہ بڑے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ابا نے کہا، چل پتر اپنا سامان پیک کر، میں تیرے ہر نقصان کا ازالہ کرنے آیا ہوں۔ مگر ابا، میں ایسے بھی واپس نہیں جا سکتا۔ سرمد کے سامنے عریشہ کا عکس لہرایا۔ میں آفس سے چھٹی لیے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ارے بیٹا، تو چل تو صحیح، سب کچھ ہو جائے گا۔ چلو بچوں، بھائی کا سامان پیک کرواؤ، ابا نے ایرج، حنان اور تبریز سے کہا۔ تینوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ ایک طرف ان کی خوشی تھی، دوسری طرف ناکام محبت۔ اس سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا جائے یا نہ جائے۔ زینی خالہ نے اسے کشمکش میں مبتلا دیکھا تو بولی، ارے رانجھے، چل، تیری ہیل تیرا انتظار کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ سرمد بولا۔ پھر اماں نے اسے سب کچھ بتایا کہ یہ اس کے ابا اور زینی خالہ کا کارنامہ ہے۔ عریشہ سے کل اس کا نکاح ہے، تمہارے ٹرانسفر بھی ہو جائے گا، تمہارے ابا نے سب انتظامات کر لیے ہیں۔ سرمد کے دل میں جل ترنگ سے بج اٹھے۔ سب بہن بھائیوں نے یاہو کا نعرہ لگایا۔ پھر یہ چھوٹا سا قافلہ اپنے شہر کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ آج اس کا نکاح تھا۔ ہال خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ جب دلہن بنی عریشہ ہال میں داخل ہوئی تو لگا جسے چاند زمین پہ اتر آیا ہو۔ آج سرمد کو لگ رہا تھا اماں کی خاطر ابا کے سامنے سر جھکا کر جو فیصلہ اس نے قبول کیا تھا، اللہ نے اس کا بہترین اجر اسے عطا کیا ہے۔ ہر طرف خوشیوں کے جل ترنگ بج رہے تھے۔ گلاب لمحوں نے فضا کو معطر کر دیا تھا۔